پاکستان کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا، ہماری ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. کشمیر کی صورتحال ہے، اس میں ہم آج بھی چاہیں گے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے. کشمیریوں کے خلاف غلط زبان استعمال کریں گے، ان کے خلاف بولیں گے تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا. افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں ٹکٹ ہولڈر اور کارکنوں سے خطاب. کہا کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے، لیکن بندوق اور دھرنے کے زور پر کوئی آئینی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں. جہاں کشمیریوں کا پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. آزاد کشمیر کا بحران وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اب وفاقی حکومت کو ہی موجودہ بحران ختم کرنا ہے. جب تک آزاد کشمیر کے حالات خراب رہیں گے تب تک کشمیر کاز کو نقصان ہوگا. ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان حالات کا کوئی دشمن فائدہ نہ اٹھائے. ہماری خواہش ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا پرامن حل نکالا جا سکے. کبھی نہیں چاہیں گے آزاد کشمیر میں دہشت گردی کی سیاست پروان چڑھے. سیاسی قیادت کشمیری رہنما اور عوام قومی مفاد کو مقدم رکھے. کشمیری مہاجرین کی نمائندگی پر پیپلز پارٹی کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. بلاول بھٹو کی جانب سے آزاد کشمیر بحران کے حل کے لیے حقائق اور مصالحتی کمیشن کے قیام کے لیے تجویز کی دی. کہا ایکشن کمیٹی نے اپیل کی ہے کہ کمیشن کے قیام پر اتفاق ہوتے ہی لانگ مارچ اور دھرنے معطل کریں گے. لائف اسٹاک شعبے کی ترقی کے لیے عالمی اقدامات ناگزیر. جدید ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی. وزیراعظم شہباز شریف کا سیمینار سے خطاب. کہا گرین کارپوریٹ لائف اسٹاک انیشیٹو کی کاوشیں قابل ستائش ہیں اور اس شعبے کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر طویل سفر طے کرنا ہوگا. اب صرف باتوں کا وقت نہیں بلکہ عملی اقدامات کو تیز کرنا ہوگا. ہمارے کسان دن رات محنت کر کے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ملک بے شمار وسائل سے مالا مال ہے. جدید ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہم خطے میں لائف اسٹاک کے شعبے میں پیچھے ہے. وزیراعظم نے FBR اصلاحات پر جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا پاکستان کی معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے. رواں سال معاشی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کا سال ہوگا. کاروباری برادری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے. انہیں زیادہ پیداوار اور برآمدات کے فروغ کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی. FBR کا کاروباری طبقے کے ساتھ تعاون اور ان کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. حکومت کا مقصد کاروبار میں آسانی پیدا کرنا، سرمایہ کاری اور برآمدات کو فروغ دینا ہے. امریکہ کا جوہری پھیلاؤ سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق امریکہ کی نئی پابندیوں میں ایران، روس اور میکسیکو کی شخصیات اور تنظیمیں شامل ہیں. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق اس میں ایرانی پاسداران انقلاب سے تعلق رکھنے والے بہروز نمازی اور ان کی کمپنی بھی پابندیوں میں شامل ہے. پابندیوں کا مقصد دہشت گردی کی معاونت اور حساس ٹیکنالوجی کی ترسیل روکنا ہے. بنگلہ دیش کی مفرور وزیراعظم حسینہ واجد کے ملک اور بین ملک اثاثے ضبط. بنگلہ دیش فائنینشل انٹیلیجنس یونٹ نے سابق وزیراعظم سے متعلقہ 6 ارب 20 کروڑ ڈالر کے اثاثے ضبط کیے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ ضبط کیے گئے اثاثوں کا تعلق شیخ حسینہ واجد خاندان اور 10 بزنس گروپوں سے ہے. شیخ حسینہ کے خلاف یہ کارروائی غیر قانونی دولت جمع کرنے، ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کے الزامات کی مشترکہ تحقیقات کے تحت کی گئی.